بسم الله الرحمن الرحيم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 10ویں محرم الحرام، پہلی محرم الحرام کو میدان کربلا میں آپ تشریف لاتے ہیں، میدان کربلا میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ پہلی تاریخ سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط پر خط آنا چالو ہو گیا، پیغام پہ پیغام آنا چالو ہو گیا، بیعت کرو یا جہاد کرو، بیعت کرو یا مقابلہ کرو، بیعت کرو یا میدان میں آ جاؤ۔ اگر تم بیعت قبول کر لو گے، یزید تمہیں کسی ملک کا گورنر بنا دے گا، کسی ریاست کا گورنر بنا دے گا۔ اگر آپ بیعت منظور کر لو گے تو یزید آپ کے قدموں میں ہیرے جواہرات، سونے چاندی کا انبار لگا دے گا، دولتوں کا انبار لگا دے گا۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے۔ اگر اقتدار کے لیے گئے تھے، اقتدار تو مل رہی تھی نا، قبول کر لیے ہوتے، مال و دولت مل رہا تھا، قبول کر لیے ہوتے، گورنری مل رہی تھی، قبول کر لیے ہوتے، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ اس اسلام کی خاطر آپ نے 6 مہینے کے علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، قاسم بن حسن کو قربان کر دیا، عباس علمدار کو قربان کر دیا، 72 نفوس قدسیہ کو قربان کیا۔ ایک ایک لاشوں کو میدان کربلا سے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 6 مہینے کے علی اصغر کے خون کو آسمان کی فضاؤں میں بلند کرتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں یوں گویا ہوتے ہیں، اے بار الہ، اے پاک پروردگارہ، یہ ایک علی اصغر کیا ہے، یہ ایک علی اکبر کیا ہے؟ اگر تو ہزاروں علی اصغر عطا فرمائے گا تو نواز رسول، شہزادہ علی، شہزادہ رسول فاطمہ کا جگر پارا ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، زمین دہل گئی تھی اور وہ خط پہ خط بھیجے جا رہا ہے، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن زیاد نے نہر فرات پہ پہرا لگا دیا۔ یہاں سے ہر کوئی پانی پیے گا لیکن نواز رسول نہیں پیے گا، کتا پیے گا، بلی پیے گا، چرند و پرند پیے گا، اگر نہیں پیے گا تو نواز رسول نہیں پیے گا۔ نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا ہے، نہر فرات پر لمبی لمبی کمانوں والے، تیروں والے محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اقتدار کے لیے آتے، اگر جنگ کرنے کے لیے آتے تو نہتھے نہیں آتے، سب کے پاس ایک ایک تلواریں تھی اور ایک ایک مشکزہ پانی پینے کے لیے تھا، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ اگر جنگ کرنے کے لیے آتے تو مدینہ سے اوان و انصار کے ساتھ میں آتے، تخت و تاج کے ساتھ میں آتے، لشکر اور فوجوں کے یلغار کو لے کر آتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جو آئے ہیں، تنہا آئے ہیں، 72 کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ قافلہ 100 کے اوپر مشتمل لوگ تھے، جس میں 72 لوگ جو تھے وہ نفوس قدسیہ تھے، یا 82 حضرات جو تھے وہ نفوس قدسیہ تھے، وہ آل رسول تھے، وہ رسول اللہ کے اہل بیت تھے، وہ رسول اللہ کے گھر والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے حجت قائم کیا، اے یزیدیوں، 10ویں آپ 7ویں کے دن وہ کیا کہتے ہیں، ایک بہترین خطاب فرماتے
फरमाते हैं फिर आपने दूसरी हुज्जत कायम किया 8वीं को 9वीं को, यहां तक कि 10 तारीख बाद नमाज फजर 22,000 लश्कर जर्रार के सामने उनके नरगे में उनके मुहासरे में रहकर आपने कदीम खिताब अता फरमाया, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, तुम किसके ऊपर आज खंजर चलाने आए हो? तुम किसे जामे शहादत नोश कराने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं अली का शहजादा हूँ, फातिमा का जिगर पारा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं है रसूलुल्लाह ने मेरी पेशानी को बोसा दिया है? क्या तुम्हें पता नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में ही फरमाया है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये दोनों नौजवान जन्नत के फूल हैं, मैं इसे सूंघता हूँ। क्या तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मालूम नहीं है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हुसैन से दुनिया में मोहब्बत, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा उससे तू भी मोहब्बत कर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने तमाम अहादीस मुबारका पढ़कर सुनाया और कहते हैं मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। तुमने हमारे को 150 खतूत लिखे हैं, वो खतूत देखो। आपने थैला मैदान करबला की जमीन पर उंडेल दिया और कहा ये देखो तुमने ये लेटर भेजा था, तुमने कहा था ऐ नवासे रसूल तशरीफ लाइए, हम आवानो अंसार के साथ आपका साथ देंगे। यजीद यहाँ पर फिस्को फजूर में मुब्तला है, यजीद शराबी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम लोगों को पता है कि यजीद के बैत में नहीं कर सकता, मैं तो मदीने में ही इनकार कर दिया था। आपको पता है यजीद जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल होता है, जब यजीद तख्त नशी हुआ, यजीद ने मुल्क के कोने कोने में लेटर लिखा, रियासत के कोने कोने में लेटर लिखा और तमाम गवर्नरों से कहा, तमाम लोगों से कहा कि आप लोग मेरी बैत मंजूर करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक लेटर उन्होंने मदीने में भी भेजा। मदीने के गवर्नर का नाम वलीद बिन उक़बा है और वो पैगाम लेकर मरवान बिन हकम आया था। मरवान बिन हकम और वलीद बिन उक़बा नवासे रसूल को आधी रात को खबर देते हैं, देर रात को खबर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तमाम अजिल्लाए किराम अकाबिर सहाबा को इकट्ठा किया। आप फरमाते हैं ऐ सहाबाए किराम, इतनी रात को खलीफा का मुझे बुलाना, गवर्नर का मुझे बुलाना, ये अच्छी बात की अलामत नहीं है। आप भी मेरे साथ अगर मुसामहत हुई, तलवार चलाने की आवाज आई, तो आप लोग भी दीवार कूद के अंदर आ जाना, फिर मुकाबला किया जाएगा। वलीद बिन उक़बा के कहने पर आप गवर्नर हाउस में जाते हैं, मदीना तैयबा जाते हैं, अंदर हम कलाम होते हैं। तो आपने कहा इस बारे में मैं अभी कोई मैसेज नहीं दे सकता, मैं यजीद की बैत मंजूर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें इसका जवाब कल देता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो ही आप पीठ फेर कर पलटे हैं, मरवान बिन हकम कहता है नयाम से तलवार निकालो, अभी हमला कर दो, शिकार अभी हाथ में है, अगर ये हाथ से निकल गया तो बैत नहीं देगा, बैत कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर, यहां तक कि आपने इस आवाज को सुन लिया। आप फरमाते हैं ऐ मरवान बिन हकम, ऐ वलीद बिन उक़बा, क्या तुम्हें पता नहीं है यजीद शराब पीता है, यजीद ज़िनाकार है, यजीद शिकार खेलता है, यजीद बंदर पालता है, यजीद खुराफात के तमाम कामों को अंजाम देता है, और तू मुझे कहता है उनके हाथों पर बैत कर लो। मैं बैत कैसे कर लूंगा? मेरा बैत करना दलील बन जाएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दलील बन जाएगी। वो सहाबा के खून से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम को सींचा है, रसूलुल्लाह के खून से, सहाबा के खून से
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے نشیمن کو ہرا بھرا کیا ہے، جس چمن کو رسول اللہ نے لگایا ہے، آج اگر میں یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں تو آنے والی امت یہ دلیل بنا لے گی، شرابی بھی بیعت لے گا، زناکار بھی بیعت لے گا، اللہ اکبر، جو شرابی ہوگا، بے نمازی ہوگا، وہ وقت کا کیا کہتے ہیں، وہ امام بن جائے گا لوگوں کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ ولید بن عقبہ محب اہل بیت تھے اور عظیم صحابی رسول تھے، ان کے دل میں امام حسین کی محبت تھا، انہوں نے کہا اے مروان بن حکم چھوڑو، نواز رسول کو جانے دو، یہاں تک کہ آپ باہر نکلتے ہیں، اسی وقت آپ اپنے اہل بیت کو، اپنے گھر والوں کو کوچ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ سب کے سب چلو یہاں سے مکہ چلے جائیں گے، میں اپنے خون سے نانا جان کے حرم کو رنگین نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے خون سے مدینہ کی مٹی کو گردآلود نہیں کرنا چاہتا، ابھی کے ابھی نکلو، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا ہوں، میں مکہ چلا جاؤں گا، مکے میں جنگ کرنا منع ہے، وہاں جدال کرنا منع ہے، میں مکے کے حدود میں رہوں گا تو کوئی مجھ پر حملہ بھی نہیں کرے گا، کوئی مجھ سے مسامحت بھی نہ کرے گا۔ یہ سوچ کر راتوں رات آپ مکہ المکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ میں ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، اللہ اکبر، 8 ذی الحجہ ہے، کتنا؟ 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ سے پہلے 150 خطوط آتے ہیں، کتنے خطوط؟ 150 خطوط آتے ہیں۔ پھر آپ مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفہا سے عازم سفر ہوتے ہیں، کہاں کے لیے؟ کوفہ کے لیے، کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عاشق رسول، اے نواس رسول، اے فاطمہ کے جگر پارے، اے شہزادہ علی، آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہو، دنیا بھر کے لوگ مکہ آ رہے ہیں، 8 ذی الحجہ ہے، حج شروع ہونے والا ہے، آپ حج کر کے جانا۔ آپ فرماتے ہیں اے حاجیو، اے مکہ والو، تمہیں حج مبارک ہو، تم خانہ کعبہ کا طواف کرو گے، میں میدان کربلا میں اپنے خیمے کا طواف کروں گا، تم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر صفا مروہ کی سعی کرو گے، 7 چکر لگاؤ گے، میں دوڑ دوڑ کر میدان کربلا میں چھاؤں گا، کبھی علی اکبر کی لاش لاؤں گا، کبھی علی اصغر کی لاش لاؤں گا، کبھی امام قاسم بن حسن کی لاش لاؤں گا، کبھی عباس علمدار کی لاش لاؤں گا۔ اے حاجیو، تمہیں مبارک ہو خانہ کعبہ کا حج، اللہ اکبر، تم زمزم پیو گے، میں فرات کے کنارے پانی کو دیکھ کر صبر کروں گا، اللہ اکبر، تم مکہ الحرمین شریفین میں نماز ادا کرو گے، میں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر سجدہ کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ آپ روانہ ہو جاتے ہیں مکہ المکرمہ سے، عازم سفر ہوتے ہیں، کوفہ روانہ ہوتے ہیں، کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد میں بتایا نا ابھی 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کا انتظار ہوتا ہے۔ کس سال مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا، رسول اللہ کے نواسے نے سمجھایا کہ اے کوفہ والو، تم نے مجھے بلایا ہے، تم رسول اللہ، تم نواسے رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ کیا تم میرے نانا جان کا احسان بھول گئے؟ تم کلمہ میرے نانا جان کا پڑھتے ہو، قرآن میرے نانا جان کا پڑھتے ہو، اللہ اکبر، شریعت میرے نانا جان کی ہے، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چوما ہے، اپنے سینے پہ بٹھایا ہے، میں وہی حسین ہوں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں خطبہ چھوڑ کر مجھے گود میں اٹھایا تھا، میں وہی امام حسین ہوں۔ جب میں پشت پر سوار ہو گیا تو نانا جان نے میرے لیے سجدے کو طویل فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن یزیدیوں کے مت ماری گئی تھی۔ خدا جب دین لیتا ہے عقلیں بھی چھین لیتا ہے، وہ تمام کے تمام لوگوں کا وہ سٹیا گیا تھا، ان کا عقل ختم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے چاروں طرف ایک راستہ چھوڑ کر خندق کھدوا دیا، اس میں آگ جلا دو تاکہ کوئی بھی یزیدی فوج اہل بیت کے خواتین پر، خواتین اسلام پر، اللہ اکبر، کوئی حملہ
آور نہ ہو، آگ جل رہا ہے۔ ایک یزیدی بدبخت کہتا ہے اے امام حسین، تم نے جہنم کی آگ دیکھنے سے پہلے اپنے چاروں گرد تم نے دنیا میں جہنم کی آگ لگا لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے بار الہ تو اسے سبق سکھا۔ اللہ اکبر، اس کا گھوڑا بتکا اور اس کا پیر رکاب میں پھنسا، اس کے گھوڑے نے لا کر اسی خندق میں ڈالا اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ ایک بدبخت یزیدی کہتا ہے دیکھو نہر فرات جوش مار رہا ہے، ہمارے لیے پانی ہے، تمہارے لیے پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ امام حسین کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا اس کا بتکا، وہ گھوڑے کے فراق میں بھاگا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے عطشا کرنے لگا، پیاس پیاس۔ جب نہر فرات کا پانی لا کر اس کے حلق میں ڈالا گیا تو پانی ایک قطرہ بھی اس کے حلق کے نیچے نہ گرا اور وہ پیاسا مر گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین کے بے شمار کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حیرت و استعجاب کی بات ہے۔ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت و استعجاب میں ہیں۔ آپ نے جو خطاب دیا اس خطاب کا ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ خطاب دیکھو شریعت کے اندر ایسا ہے، حجت قائم کی جاتی ہے، دلیل قائم کی جاتی ہے۔ آل رسول نے، نواز رسول نے جو وہ خطبہ دیا تھا، دینے کا مطلب یہ تھا کہ امام حسین اپنی بات کو پکی کر رہے تھے۔ کل بروز محشر یزید یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے مجھے سمجھایا نہیں تھا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا کہ آپ نواز رسول ہو۔ آپ نے کوفہ والوں کو بتا دیا میں نواز رسول ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا لخت جگر ہوں، میری ماں وہ ہے جنت کی تمام نوجوان عورتوں کی ملکہ ہے، سبحان اللہ۔ میری ماں وہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا، دل کا ٹکڑا کہا۔ میں وہ ہوں، جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار امام علی مقام امام حسین جب دلیل پیش کر دیتے ہیں، حجت قائم کر دیتے ہیں، یزیدیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نقارہ بجا دیا گیا۔ نقارہ مطلب ایک ڈھول جیسی چھوٹا سا ہوتا ہے، اسے بجانے کے بعد جنگ میں مطلب یہ ہوتا ہے منظم ہو جاؤ، صفیں درست کر لو، کمانوں میں اپنا تیر ڈال لو، ہاتھوں میں تلوار کو بے نیام کر لو۔ اللہ اکبر، نقارہ بجا دیا گیا، تمام لوگ سب بصف ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لشکر دشمن کے اندر، لشکر اعداء میں ایک اللہ کا ولی تھا، سبحان اللہ، جو رسول اللہ کے نواسوں کا محب تھا، محب اہل بیت تھا۔ وہ یزید کے فوج کا سپہ سالار تھا، یزید کے فوج کا ان چیف کمانڈر تھا۔ اچانک وہاں سے کودتا ہے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے رسول اللہ کے نواسوں کے قدموں میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں معافی چاہتا ہوں، اے رسول اللہ کے نواسے، اے شہزاد رسول، میں بھی جام شہادت پینا چاہتا ہوں، کیا بروز محشر میری مغفرت ہو جائے گی؟ آپ فرماتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں تمہاری مغفرت کا ضمانت میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، نکل کر لشکر اعداء سے حر نے مارا یہ نعرہ، نکل کر لشکر اعداء سے حر نے مارا یہ نعرہ کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اللہ اکبر، وہ جہنم کے نرغے سے یزیدی فوجیوں کو چیرتا ہوا حضرت حر بن ریاحی نکلتے ہیں اور یزیدیوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں یزیدیوں کو تنہا حر بن ریاحی نے واصل جہنم کر دیا، یہاں تک کہ جان انہوں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ امام حسین ان کی بھی لاش اٹھا کے لاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت قاسم بن حسن آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اے نواز رسول، اے رسول اللہ، اے میرے بھائی حسن کے شہزادے، تو میرے بھائی کا آخری نام و نشان ہے، میں تمہیں کیسے بھیج سکتا ہوں؟ وہ تعویذ نکال کر دکھاتے ہیں، میرے باپ نے میرے گلے میں یہ تعویذ ڈالا تھا، اس میں یہ لکھا ہے ایک وقت آئے گا میدان کربل میں میرے بھائی کو بے آب و دھانا شہید کیا جائے گا۔ اے قاسم، اس وقت تم امام حسین کی بات نہ سننا، اپنی جان
جان کو اپنے چچا جان کے اوپر قربان کر کے راہ خدا میں جام شہادت نوش کر لینا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ آپ کو بھی امام حسین گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں, گھوڑے کا باز پکڑاتے ہیں, میدان کارزار میں جاتے ہیں. عمر بن سعد جو 22,000 لشکر جرار کا سپہ سالار تھا, ان چیف کمانڈر تھا, وہ کہتا ہے اے ارزق, قاسم بن حسن کے مد مقابل تم جاؤ گے. اللہ اکبر. وہ ارزق کہتا ہے شام کے پہلوانوں کے دانت کھٹے ہم نے کیے ہیں, 1,000 کے بالمقابل اکیلا ارزق لڑتا ہے. تم ارزق کو ایسے کمزور بچے کے مقابل میں بھیج رہے ہو جن کے منہ سے دودھ کی خوشبو آ رہی ہے, بھلا میں ان سے مقابلہ کروں گا. اللہ اکبر. عمر بن سعد جو دشمن رسول تھا, دشمن اہل بیت تھا, اہل بیت تھا, لیکن بیٹا کس کا تھا معلوم ہے؟ عمر بن سعد کا, حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا. یہ سعد بن ابی وقاص کون ہے؟ اللہ اکبر. سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو ٹاپ 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ نے کہا اگر جنتی دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لو, جنتی دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ کو دیکھ لو, کسی جنتی کو دیکھنا ہے حضرت زبیر کو دیکھ لو, کسی جنتی کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھ لو, کسی جنتی کو دیکھنا ہے فاروق اعظم کو دیکھ لو, عثمان غنی کو دیکھ لو, حیدر کرار کو دیکھ لو. اللہ اکبر. انہی صحابی میں سے ایک صحابی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے. یہ انہی کا بیٹا عمر بن سعد ہے جو دشمن رسول کے مقابل میں لڑو. ارزق کہتا ہے میں شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کے دانت کھٹے کیے, میں 1000 کے مقابل میں اکیلا لڑتا ہوں, تم مجھے ایک بچے کے مد مقابل بھیج رہے ہو, حضرت قاسم بن حسن کے مقابلے میں بھیج رہے ہو. میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے اپنے 4 نوجوان بیٹے, جو بہت بڑا پہلوان تھا, عظیم الجثہ تھا, طاقتور تھا, میدان کارزار میں اتار دیا. ایک ایک بیٹے کو اتارا. اللہ اکبر. حضرت ایک ایک کو اتارا. عمر بن سعد کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون ہے, یہ بھوکا ہے, یہ پیاسا ہے, لیکن نواز رسول ہے, علی کا پوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے, امام حسین کا بھتیجا ہے, تم اسے ہلکے میں نہ لینا. اللہ اکبر. جب ان کا بیٹا آیا اور ان سے جب مقابلہ ہوا, اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے قاسم بن حسن نے, دوسرا بیٹا آیا اسے بھی واصل جہنم کر دیا, تیسرا بیٹا آیا اسے بھی واصل جہنم کر دیا, چوتھا بیٹا آیا ارزق کا, اسے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا. یہاں تک کہ اور بھی لشکر کے بڑے بڑے پہلوان آئے, قاسم بن حسن نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, بیٹے کے خون کا بدلہ, انتقام کی جوش, انتقام کی آگ ارزق کو آگ بگولا کر دیتا ہے. ارزق اپنی تلوار لے کے آتا ہے. جب غور سے دیکھا تو کہا اے قاسم تیرے ہاتھ میں یہ تلوار کہاں سے آئی؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں تمہارے بیٹے نے دیا ہے کہ میرے باپ کو اسی تلوار سے کاٹ دینا. اللہ اکبر. تمہارے بیٹے نے یہ تلوار تحفے میں دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت قاسم بن حسن نے جنگ میں جو ایک باریک نقطہ ہوتا ہے, باریک چال ہوتی ہے, آل رسول فرماتے ہیں, حضرت قاسم بن حسن فرماتے ہیں اے ارزق میں تو سمجھتا تھا تو بہت بڑا پہلوان ہے, رستم ہے, تیرے گھوڑے کی رکاب ڈھیلی ہے. وہ گھوڑے کی رکاب کی طرف نظر کرتا ہے. حضرت قاسم بن حسن زوردار تلوار اٹھاتے ہیں اور ایسا وار کرتے ہیں کمر کے اور پیٹ کے بیچ میں تلوار لگتی ہے, ارزق تو ٹکڑا ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, عمر بن سعد کہتا ہے اے یزیدی کتو ٹوٹ پڑو, یہ آل رسول پر یہ ایک ایک کر کے لڑو گے تو سب کو واصل جہنم کر دے گا. تم سب کے سب چاروں طرف سے نیزے برسا
دو، تلوار سے حملے کر دو، تیر سے حملے کر دو، یہاں تک کہ ایک شیر نر ان بھیڑیوں کے بیچ میں اکیلا کدھر کدھر جاتے، کبھی ادھر بھاگتے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے، کبھی بائیں والوں پر حملہ کرتے تھے، لڑتے لڑتے ہزاروں کو واصل جہنم کر کے قاسم بن حسن، حضرت علی کا پوتا، حضرت امام حسن کا شہزادہ قاسم بن حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عالی مقام، اپنے بھتیجے کا میت بھی ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کسی گھر کے آدمی کا، کسی گھر کے افراد کا ایک نوجوان بیٹا جب مرتا ہے تو اس کے باپ سے پوچھو دل میں کیسا غم ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کڑیل بیٹا جب مرتا ہے تو جا کے اس باپ سے پوچھو دل میں کیا کیسی آگ لگتی ہے۔ اللہ اکبر! یہاں ایک نہیں، دو نہیں، 71 لاشوں کو امام عالی مقام نے اٹھا کر لایا، اور مورخین فرماتے ہیں حضرت قاسم کی لاش کو دیکھ کر میدان کربلا میں امام حسین نے جب چیخ لگائی ہے، اس چیخ کی آواز سے میدان کربلا میں اللہ اکبر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ یزیدیوں کے گھوڑے بھی تک گئے، یزیدیوں کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو روانہ کرتے ہیں، علی اکبر بھی جاتے ہیں، سینکڑوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنی جان چھانے چھانا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ عباس علمبردار حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے رسول اللہ کے نواسے، اے بھائی جان، سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہے، میں میدان فرات، نہر فرات میں جاتا ہوں، ایک مشکل سا پانی بھر کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تم ہی میرے ایک بھائی ہو جو اس میدان میں میرا ساتھ ہے، تم بھی مجھے تنو تنہا کر کے جا رہے ہو، جو بھی جا رہا ہے واپس نہیں آتا، اے عباس علمدار تم بھی مجھے سونا کر کے جا رہے ہو۔ کہا نہیں نہیں، میں بچی سکینہ کے لیے جا رہا ہوں، اپنی بھتیجی کے لیے جا رہا ہوں، اپنے بھتیجے کے لیے جا رہا ہوں۔ نہر فرات میں ہزاروں کے لشکر کو چیرتا ہوا، وار کرتے ہوئے نہر فرات میں پہنچتے ہیں۔ میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، تفصیل سے بتاؤں گا تو 3 بج جائیں گے، 1:45 بج گئے ہیں، میں صرف اور 5 منٹ میں شہادت کا واقعہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! نہر فرات میں گھوڑے کو ڈالا، گھوڑے نے پانی نہیں پیا، ایک چلو منہ کے قریب لاتے ہیں، عباس علمدار کہتے ہیں ارے میری سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسی ہے، شہر بانو پیاسا ہے، علی اکبر پیاسا ہے، قاسم بن حسن پیاسا شہید ہو گیا، علی اکبر پیاسا شہید ہو گیا، میں کیسے پانی پی لوں؟ پانی دریائے فرات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مشکیزہ بھر کر جب گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، ان کمینوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار امت نے، اللہ اکبر! عمر بن صاحب نے کہا پانی کا ایک قطرہ خیمے میں نہیں جانا چاہیے، اگر خیمے میں ایک قطرہ بھی پہنچ گیا تو کوہرام بپا ہو جائے گا، 22,000 لشکر جرار پر اکیلا امام حسین غالب آ جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اے یزیدیوں، بھیڑیوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! انہوں نے ایسا وار کیا، آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا، عباس علمدار کا ایک بازو شہید ہوتا ہے، دوسرے بازو سے مشکیزہ پکڑ لیتے ہیں، دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے، مشکیزہ دانت میں دبا لیتے ہیں، یہاں تک کہ پیچھے سے ایک تیر آتی ہے سنان بن انس کا، وہ مشکیزہ کو چھیدتا ہوا باہر جاتا ہے، سارا پانی نیچے گرتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی یلغار ہوتی ہے، عباس علمدار بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون! ان کی لاش کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اللہ اکبر، لایا، کہاں لایا؟ میدان کربلا میں خیمے کے قریب لایا۔ حضرت علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں، امام عالی مقام امام حسین اپنے بچے کو اٹھا کر 22,000 لشکر جرار کے سامنے یوں گویا ہوتے ہیں، یوں خطاب کرتے ہیں اے یزیدیو، اس 6 مہینے کے شیرخوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ اکبر! کم از کم اسے تو پانی دے دو۔ یہ چپ نہیں ہو رہا ہے، رات سے پانی کے لیے
لیے رو رہا ہے، حرملہ نام کا ایک کمبخت ایسا تیر چلاتا ہے، علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو پار کرتا ہوا نکل جاتا ہے، وہ خون کا قطرے اٹھاتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، امام علی مقام فرماتے ہیں اے بار الہ، اے پاک پروردگارہ، یہ ایک علی اصغر کیا تو 1000 علی اصغر کو بھی دے دو، ایک ایک کر کے یہ رسول اللہ کا نواسہ تیری بارگاہ میں قربان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی آبیاری کے لیے وہ حسین جنہوں نے علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، قاسم بن حسن کو قربان کر دیا، 71 لاشوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا۔ مورخین لکھتے ہیں امام حسین کے بال اس عمر میں بھی 50 سال کی عمر میں بھی کیا تھے؟ کالے تھے، لیکن میدان کربلا سے جب 71 لاش اٹھا کر آپ نے کربل سے لا کر خیمے تک لاتے لاتے حضرت علی اکبر کی لاش کو جب اٹھا کر آپ نے لایا، قاسم بن حسن کی لاش کو جب اٹھایا تو اچانک غم کی وجہ سے سارے سیاہ بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ یہ تو امتحان تھا، یہ تو آزمائش تھی۔ اللہ والوں کی آزمائش ہوتی ہے، کیا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے بڑے بااختیار نبی ہیں، جن کی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، جن کے اشارے سے چاند کا سینہ چھل گیا، جن کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، جن کے اشارے سے کھجور کا درخت قدموں میں آ گیا، جن کی لعاب سے کھارا کنواں میٹھا ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو میدان کربلا میں کیوں نہیں بچایا؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، صدبار معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ نے تو پہلے ہی پیشن گوئی دے دی تھی کہ میرے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا، میرے امت کے لوگ، میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ اس سے مراد شمر دل جوشن ہے، جنہوں نے میدان کارزار میں امام حسین کو شہید کیا۔ اللہ اکبر۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے امت کے کچھ افراد میرے نواسوں کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ یہ واقعہ علی کو بھی پتا ہے، بی بی فاطمہ کو بھی پتا ہے، حسن و حسین کو بھی معلوم ہے، تمام صحابہ کو بھی پتا ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ یہی دعا مانگی، اے اللہ حسین کو، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر دینا، اجر عطا کرنا، لیکن یہ نہیں کہا میرے بیٹے کو قربان ہونے سے بچا لینا۔ وہ ہماری تمہاری طرح بزدل تھوڑی نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہتے تو جنگ بدر میں جب 5000 کا فرشتوں کی جماعت 313 صحابہ کی مدد کے لیے رسول اللہ کی دعا پر آ سکتا ہے، تو میدان کربلا میں بھی اگر حسین دعا فرما دیتے آسمان سے فرشتوں کی جماعت حاصل ہو جاتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اسماعیل کے تلوے کی ٹھوکر سے زمزم پیدا ہو سکتا ہے، تو کیا نواسے رسول کے ٹھوکر سے دوسرا فرات جاری نہیں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا تھا، لیکن پھر آزمائش کیسے ہوتی، امتحان کیسے ہوتا، اس امتحان میں اعلیٰ نمبر کیسے حاصل کرتے؟ اسلام کو تو امام حسین کی خون کی ضرورت تھی، تاکہ حسین اپنا خون دے کر اسلام کو قیامت تک کے لیے ہرا بھرا کر دے۔ کل کوئی بھی شراب پینے والا یزیدی یہ نہ کہے کہ میں مسجد کا امام بنوں گا، میں قوم کا امام بنوں گا، میں قوم کا رہبر بنوں گا، میں خلیفہ بنوں گا۔ اگر امام حسین ان سے دب جاتے تو آج دنیا والوں کے لیے دلیل بن جاتی۔ دلیل بنتی کہ نہیں بنتی؟ کہتے ارے رسول اللہ کے نواسوں نے خود شرابی کے ہاتھ پہ بیعت کیا، بے نمازی کے ہاتھ پہ بیعت کیا، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے پیر بنے بیٹھے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایسے ایسے پیر ہیں کہتے ہیں ہم تو کعبے میں نماز پڑھ دیتے ہیں،
ہم تو تصور میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز بھی ذکر ہے، قرآن پڑھ لیے تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ذکر کر لیا نا تو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اللہ اکبر آپ کی باری آتی ہے۔ اب تک تو آپ سب کو تیار کر رہے تھے، اب آپ کو کون تیار کرے گا؟ آپ سب کے گھوڑے کو پکڑ رہے تھے، وہ گھوڑے پہ چڑھتا، آپ ان کو تیر پکڑاتے، ہاتھ میں تلوار پکڑاتے تھے، کمر میں پٹکا باندھتے تھے۔ اب امام علی مقام امام حمام کی باری آتی ہے تو اللہ اکبر آپ کو آپ کی بہن زینب گھوڑے پہ سوار کرتی ہے اور ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری پکڑاتی ہے، وہ ذوالفقار حیدری اللہ اکبر جو کافروں اور یہودیوں پر یلغار بن کے ہمیشہ غالب رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ذوالفقار حیدری عزیزان ملت اسلامیہ جب مولا علی کے ہاتھ میں آتا تھا تو ہزاروں کے مجمع میں تن و تنہا کافی ہوتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے بابا جان کا ذوالفقار لیتے ہیں، اپنی والدہ کا دوپٹہ کمر میں باندھتے ہیں، اور نانا کا امامہ پہنتے ہیں، تمام تبرکات سے ملبوس ہو کر جب گھوڑے کو بھاگ دیتے ہیں تو گھوڑا آگے جانے کا نام نہیں لیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، گھوڑا بار بار پیچھے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں امام علی مقام؟ سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر لپٹی ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں، سکینہ سے پیار فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اے امام زین العابدین، تم میرے آخری چشم و چراغ بچے ہو، تم ہی سے سیدوں کی نسل چلے گی، تم سے آل رسول کا نسب چلے گا، اے تم زندہ رہو گے۔ اللہ اکبر، اور کہتے ہیں تم بیمار ہو، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا، شدت کا بخار ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں سکینہ، یہ زینب، تمہاری والدہ، شہر بانو، یہ سب کے سب کاروانے لٹا ہوا قافلہ تمہارے حوالے ہے، ان سب کو لے کر مدینے جانا، رسول اللہ کی بارگاہ میں میری تمام باتیں سنا دینا۔ آپ کے امت نے، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے نواسے کو میدان کربل میں شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ آپ سکینہ کو صبر دیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، علی کے شیر، علی کے کچھار کا شیر نر اللہ اکبر جب بفر کر حملہ کرتے ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہودیوں یزیدیوں کے ایوان میں زلزلہ آ جاتا ہے، آپ قلب پہ حملہ کرتے ہیں۔ قلب جنگ کے پچھلا پوزیشن کو کہتے ہیں، ہے نا، میسرہ ہے نا، اور میمنہ دائیں اور بائیں کو کہتے ہیں۔ آپ بیچ قلب میں گھستے ہیں، یزیدیوں کے بیچ نرخے میں گھستے ہیں، ہزاروں کو واصل جہنم کرتے ہیں، میسرہ پہ حملہ کرتے ہیں، میسرہ صاف، میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، میمنہ صاف ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ کیا کہتے ہیں، کھدیڑ کھدیڑ کر یزیدیوں کو مارتے ہیں۔ عمر بن سعد اللہ اکبر کہتا ہے، انہیں تو لالچ تھا ان کے دل میں، مجھے تہران کا گورنر بنا دیا جائے گا، گورنری کے لالچ میں نیا فوج آتا ہے اور بھی مزید فوج آتا ہے، کہتا ہے اے یزیدیوں، عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے، اگر تم نے انہیں مہلت دیا نواس رسول کو، یہ سب پر غالب آ جائیں گے، سب کو واصل جہنم کر دیں گے، سب یکبارگی ٹوٹ کر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اللہ اکبر، ایک شیر کو اگر 100 کتا گھیر لے تو کدھر کدھر حملہ کریں گے؟ آپ سے جتنا بھی ہو سکا چاروں طرف پھر کر حملہ کرتے رہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر، سنان بن انس نے تیر چلایا، اللہ اکبر، آپ کے بدن میں 72 زخم تھے، اللہ اکبر، 33 تلواروں کے گھاؤ تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جگر میں کئی تیر لگے ہوئے تھے اور زمین پر گرنے کی وجہ سے اور بھی زخمی ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمین پر گرتے ہیں تو سر سجدے میں ہوتا ہے اور کہتے ہیں اے اللہ، میں نے تیرا وعدہ وفا کر دیا، تیری قضا کو مکمل کر دیا، اے
बार इलाहा में गवाही देता हूँ सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ऐ अल्लाह तू बुलंद वाला है, सबसे बड़ा तू है। यहाँ तक के खौली करीब आता है, डर के भाग जाता है। शिमर जिल जोशन करीब आता है और पलटा के आपके सीने पे सवार हो जाता है। तो शिमर जिल जोशन का ये बटन खुला हुआ था, यहाँ कोड़ के दाग थे, सुनबहरी का दाग था सफेद सफेद। इमाम अली मकाम फरमाते हैं सच फरमाया था, सदक अल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, सच फरमाया था अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे अहले बैत के खून में एक चितकबरा कुत्ता है जो मुंह डालता है, वो चितकबरा कुत्ता तू ही है। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच फरमाया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच फरमाया मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के हालत सजदे में थे, उसी पर उन्होंने वार किया, एक सजदा किया। सजदे दो होते हैं ना, एक सजदे किया आपने, दूसरा बाकी था कि उन्होंने गर्दन उड़ा दिया। यहां तक कि उन लोगों ने तलवार की अन्नी में, नेज़े में इमाम हुसैन का सर जब लगाया तो इमाम हुसैन का मुंह नीचे था और जुल्फें ऊपर थी। गोया के इमाम हुसैन कह रहे थे ऐ ज़मीन, एक सजदा बाकी है, दूसरी सजदा भी तो मुझे कर लेने दे। अल्लाह अकबर, यहाँ पर काबिल तारीफ बात है, सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दे दिया। पूरे मुअर्रिखीन फरमाते हैं करबला के मैदान में कि अल्लाह तबारक तआला ने इमाम हुसैन का हाथ ही करबला में गायब कर दिया। इमाम सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, सरदा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सर दे दिया लेकिन हाथ ना दिया। अगर हाथ मिल जाता करबला में तो ये यजीदी हाथ काट कर ले जाता और यजीदी अपने हाथ पर रखकर कहता मैंने इनको बैत कर लिया। समझे आप? तो आपने सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया और पूरे मैदान करबला में हाथ मिला भी नहीं और सर सजदे में रखा, सुभान रब्बियल आला कहा और नेज़े की अन्नी पर जब सरे मुबारक को रखा तो सरे मुबारक ने कुरान मजीद की तिलावत किया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सूरतुल बकरा पारे 2 में अल्लाह फरमाता है जो लोग राह खुदा में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी के बारे में तुम्हें शऊर नहीं है। ये मुनकिर क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। मेरे इमाम ने तो कमाल कर दिया, सताब कदम तने सुल्तान समन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। अस्सलाम वालेकुम।